اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو درود شریف پڑھنے کے بعد ہم اپنا سبق جاری کریں گے۔ آج کے سبق میں سورۃ اللہب اور سورۃ الاخلاص کو صحیح تجوید اور مخارج کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے سورت کا نام ہے سورۃ اللہب۔ یہ بھی مکی صورت ہے، یعنی مکہ میں نازل ہونے والی صورت ہے، اور اس کے اندر 5 آیتیں ہیں۔ یہاں دیکھیں، یہاں 1 سے لے کر 5 آیت۔ سب سے پہلے ہم ہجا کرتے ہیں صورت کی اپنی عادت کے مطابق، تاکہ جو حضرات نئے ہیں یا جن حضرات کو روا پڑھنا نہیں آتا، فرفر پڑھنا نہیں آتا، تو ہجا کر کے ان کے لیے آسانی ہو۔ تابا زبر تب تا زبر بت، تمام حضرات اس طرح پڑھنے کی کوشش کریں جن کو روا پڑھنا نہیں آتا۔ تابا زبر تب تا زبر بت، تبت، یہ ہو گیا۔ یا زبر یا دال الف مد زبر دا، یا زبر یا دال الف مد زبر دا۔ یہ مد منفصل جائز اس کو کہتے ہیں، ان کو 3 الف یا 4 الف کے برابر کھینچنا جائز ہے۔ جائز ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی نہ بھی کھینچے تو اس پر ان کو کوئی گناہ نہیں ملے گا۔ یہ مد واجب نہیں ہے، جن کو مد واجب متصل کہا جاتا ہے۔ تو تبت یدا، حمزہ زبر ابا یا زیر بی، تبت یدا ابی، لام زبر لہا زبر ہا، تبت یدا ابی لہا، با واو دو زیر بی واو زبر و، تبت یدا ابی لہب و، تابا زبر تبا زبر با، تبت یدا ابی لہب وتب۔ وقفا، یعنی جب وقف کی حالت میں کس طرح پڑھیں گے؟ تبت یدا ابی لہب وتب، تبت یدا ابی لہب وتب۔ یہ جو دال کے بعد آپ کو مد نظر آ رہی ہے، ان کو مد منفصل جائز کہتے ہیں۔ ان کا کھینچنا جائز ہے۔ جائز ہونے کا مطلب آپ کو بتایا کہ اگر کوئی نہ بھی کھینچے تو آپ کو اختیار ہے کھینچنے یا نہ کھینچنے میں، یعنی آپ اس طرح بھی پڑھ سکتے ہو مد کر کے، تبت یدا ابی لہب وتب، اور بغیر مد کے بھی آپ پڑھ سکتے ہو، تبت یدا ابی لہب وتب، جس طرح آپ کے لیے آسانی ہو۔ دوسری آیت کی طرف آتے ہیں، یہاں بھی مد منفصل جائز ہے۔ میم الف مد زبر ما، میم الف مد زبر ما، حمزہ غین زبر او، نون کڑا زبر نا، ما اغنا، عین یا زبر عن، عین نون زبر عنہا پیش ہو، ما اغنا عنہ، میم الف زبر ما، ما اغنا عنہما، لام پیش لو ہا الٹا پیش ہو، ما اغنا عنہ مالہ، واو زبر و، میم الف زبر ما، ما اغنا عنہ مالہ وما، کاف زبر کا، سین زبر سا، ما اغنا عنہ مالہ وما کسا، با زبر با، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب۔ وقفا، یعنی ہم وقف اس طرح کریں گے، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب۔ یہ جو مد ہے اس میں تفصیل ہے، تفصیل عوام کے لیے نہیں ہے، اس لیے عام حضرات کو بتانا مناسب نہیں سمجھتا۔ صرف آپ یہ سمجھیں کہ یہ جو مد ہے، جو باریک قسم کی مد لکھی جاتی ہے عوام کی پہچان کے لیے، وگرنہ
اگر ان کو تجوید میں بیان کیا جائے تو تفصیل میں چلی جائے گی بات اور عوام کی سمجھ میں نہیں آئے گی. تو چونکہ ہمارا یہ سبق فقط عوام کے تلفظ کو صحیح کرنا ہے، اس لیے آپ یہ سمجھے کہ یہ جائز ہے، آپ کرے تب بھی صحیح، نہ کرے جو ہے تو اس پر کوئی پکڑ نہیں ہے. تو اس کا صحیح تلفظ ما اغنى عنه ماله وما كسب، اور بغیر مد کے ما اغنى عنه ماله وما كسب. تیسری آیت کی طرف آتے ہیں. سین زبر سا، یص زبر یص، لام کڑا زبر لا، سیصلا، نون الف زبر نا، سیصلانا، رادو زبر رن، سیصلا نارا، ذا الف زبر ذاتا زبرتا، سيصلى نارا ذات، لام زبر لها زبرها، سيصلى نارا ذات لها، بادو زير بن، سيصلى نارا ذات لهب. آگے وقف یا وقفا، ہم وقف اس طرح کریں گے سيصلى نارا ذات لهب، ذات لہب. اب یہاں با کو آپ واو کے ساتھ بھی یہاں ملا سکتے ہو. یہاں واو پر 3 دانت والی جو تشدید ہے اس کے ساتھ بھی آپ ملا سکتے ہو. اگر آپ وقف کرو گے تو آپ اس طرح پڑھو گے سیصلی نارا ذات لہب، اور اگر آپ وقف نہیں کرو گے تو یہ جو 2 زیر والی یعنی 2 زیر والی تنوین کی جو با ہے آپ اس کو واو کے ساتھ ملا سکتے ہو. با واو 2 زیر بیوں، واو زبر واو میم زبر وم، سیصلی نارا ذات لہب وم، را زبر را زبر را، حمزہ زبر سیصلی نارا ذات لہب وامرأة، تا پیش تو ہا الٹا پیش ہو، سیصلی نارا ذات لہب وامرأته. آگے وقف یا وقفا، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته. یہ تو ہم ان کے ساتھ ملا کر پڑھ رہے ہیں. اگر آپ ملا کر نہیں پڑھو گے تو پھر صرف واو میم زبر وم، را زبر را، ہم زبر وامرأ، تا پیش تو ہا الٹا پیش ہو، وامرأته وقفا وامرأته. ٹھیک ہے. تو اگر آپ دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو سیصلی نارا ذات لہب وامرأته، اور اگر الگ الگ پڑھیں گے سیصلی نارا ذات لہب وامرأته. حمیم زبر حم، میم الف زبر ما، حمالا زبر لا، حمالا، تا لام زبر تل، حمالة، حا زبر حا، طا زبر طا، حمالة الحطب، با زیر بی، حمالة الحطب. آگے وقف یا وقفا یعنی وقف کی حالت، حمالة الحطب، حمالة الحطب، وامرأته حمالة الحطب. آخریات کی طرف آتے ہیں. فا یا زیر فی، جیم یا زیر جی، فی جی، دال زیر دی، فی جی دی، ہا الف زبر ہا، فی جی دی ہا، حا با زبر حب، فی جی دی ہا حب، لام میم 2 پیش لم، فی جی دی ہا حبلم، میم میم زبر مم، میم زبر ما، فی جی دی ہا حبلم مم، سین زبر سا، فی جی دی ہا حبلم مم سا، دال 2 زیر دن، فی جی دی ہا حبلم مم مسد، وقفا فی جی دی ہا حبلم مم مسد. یہاں آپ کو نون نظر آ رہا ہے تو یہ نون صرف رسم الخط ہے. یہاں نون لکھا جائے گا لیکن پڑھا نہیں جائے گا. یہ میم میم کے ساتھ ملے گا تو آپ نے میم کو نون کے ساتھ نہیں ملانا ہے بلکہ میم کو میم کے ساتھ ملانا ہے. ٹھیک ہے، اس میں غلطی نہیں کرنا. الحمدللہ حجاب مکمل ہوا. رواں پڑھتے ہیں. ہم تھوڑا سا انشاءاللہ آپ کو پڑھنے کا موقع دیں گے، آپ بھی پڑھیے ساتھ میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاباش، آپ حضرات بھی پڑھیے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وتب. یہاں آپ کو بتایا تھا کہ یہ مد جائز ہے، مطلب آپ کرے تب بھی آپ کی مرضی، نہ کرے تب بھی آپ کی مرضی، لیکن کرنا بہتر ہے. تو ایک مرتبہ ہم نے مد کے ساتھ پڑھا اور ایک مرتبہ بغیر مد کے پڑھیں گے. تبت یدا ابی لہب وتب. یہاں بھی ایک کے ساتھ مد کے ساتھ پڑھیں گے اور ایک مرتبہ بغیر مد کے. ما اغنى عنه ماله وما كسب، اور بغیر مد کے ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته. ایک طریقہ یہ، دوسرا طریقہ ان دونوں کو ملا کر پڑھنے کا. سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. تو الحمدللہ آج کا حجام مکمل ہوا. شروع میں ہم نے کہا تھا کہ سورۃ اللہب اور سورۃ اخلاص دونوں پڑھیں گے. چونکہ سبق ذرا لمبا ہوا تو انشاءاللہ اگلے سبق میں جو ہمارا 8واں سبق ہوگا انشاءاللہ ہم سورۃ الاخلاص پڑھیں گے. آج کے لیے سورۃ اللہب کافی ہے. ہم حضرات توجہ کے ساتھ اور غور کے ساتھ انشاءاللہ پڑھیں گے. انشاءاللہ آپ کا تلفظ جلد سے جلد صحیح ہوگا. اور اگر کمنٹ میں کوئی بات آپ نے لکھنی ہے، کوئی مشورہ دینا ہے، اچھا سا کوئی رائے دینی ہے، تو آپ ضرور کمنٹ میں لکھیں. اور جو حضرات ابھی تک ہمارے چینل کو جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ان سے درخواست ہے کہ ثواب کی نیت سے، قرآن کے سیکھنے کی نیت سے آپ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں اور آگے دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے جائیں اور ثواب کماتے جائیں. جزاکم اللہ خیر.